السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دیتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا احسان کرم، شاید پہلی مرتبہ اس مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور ماشاءاللہ یہ ذی الحجہ کا آخر اور محرم شروع ہونے والا الحمدللہ نیا سال، خوشی کا سال، مسرت اور فرحت، شادمانی کا سال، اللہ تعالیٰ پورے سال کی خوشیاں ہم کو نصیب فرمائے. لیکن اگر اس وقت ہم دیکھیں تو ہم ایسے موڑ پر ہیں کہ اس طرف نظر کریں تو ایک قربانی ہے، ادھر نظر کرو تو ایک اور قربانی ہے. ذی الحجہ میں نظر کرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، یہ ایک قربانی ہے. اور ادھر ہم نظر کریں تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں قربانی ہے. تو محرم کی طرف نظر کرے تو ایک قربانی ہے، ذی الحجہ کی طرف نظر کرے تو ایک قربانی ہے. آج ہم دو قربانیوں کے بیچ میں ہیں، تو میں بھی آپ سے ایک قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں. دو گے نا میرے کو؟ جان کی قربانی نہیں، آپ سے جان نہیں مانگنا، بلکہ دعا کرو کہ اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں چین، سکون، امن اور شانتی عطا فرمائے. جان کی قربانی نہیں مانگنا، آپ سے مال کی قربانی بھی نہیں مانگنا. یہ نہیں کہ ہم یہاں بیان کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے مال مانگیں گے. اللہ آپ کے مال میں بھی بہت برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے. ایک قربانی میں آپ سے مانگوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ قربانی پر آئے، سب سے پہلے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ؟ کیونکہ میرے پیاروں، جب ہم اللہ 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 کرتے ہیں نا، اللہ کو بھی بہت پیار آتا ہے. تو سب سے آج کے حالات میں سب سے پہلا کام زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا، کسی کو دوش مت دو، کسی کی طرف انگلی مت اٹھاؤ، اللہ سے تعلق اپنا صحیح کر لو. یہ ڈابل کے بلکہ صدر مفتی کہو اور ہم سب کے مقتدا کہو، حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، آپ نے شاید ان کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ کم سے کم 300 مرتبہ نستغفر اللہ. بولو نستغفر. اس کا مطلب کیا؟ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اور ہو سکے تو 3000 مرتبہ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. ابھی حضرت مولانا رفیع عثمانی کے بارے میں نے پڑھا، انہوں نے بھی ایسا ہی لکھا کہ سب سے زیادہ ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر پڑھنا ہے، اور یا سلامو پڑھنا. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق جوڑنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے. انشاءاللہ دوبارہ اللہ ہمیں وہی عزتوں سے مالا مال کر دے گا. تو سب سے پہلے ہم کس کی طرف متوجہ ہو جائے؟ اللہ کی طرف. اور ذکر کریں گے انشاءاللہ. 2 منٹ پھر میں ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا انشاءاللہ. بہت خوشی ہے، ہمارے نور بھائی بھی آئے ہیں، مسجد بھی اچھی نئی ملی، نور بھائی بھی نئے ملے. نور بھائی کہاں چلے گئے؟ شاید میرے ساتھ 2-3 مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. چلا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کے سامنے میرے کو بیان کرنا تھوڑا بھاری اس لیے پڑتا کہ جو میں بیان کرتا ہوں بعد میں اس کو آفس میں بیٹھ کے کاپی کرتا ہے.
خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین بولے آمین. ذرا موڈ فریش ہو گیا نا آپ کا؟ تو نور بھائی کو تو بہانہ بنایا, سب کا موڈ فریش کر دیا میں نے کہ سب مل کے اللہ کا ذکر کریں گے. کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ تاکہ ان حالات میں ہم اللہ سے معافی مانگے. اور اللہ کا ذکر کرنے میں بہت فائدے, ساتھ میں بولو اللہ کا ذکر کرنے میں بہت فائدے. سب سے پہلا فائدہ سب سبحان اللہ بولو, بولو سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی زمین پر اللہ اللہ کرتا, بولو جب ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمانوں کے فرشتے کو فرماتے ہیں میرا بندہ زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا, آسمان کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم اللہ اللہ کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور ایک اللہ پسند آ جائے نا, ساری دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے. بولو انشاءاللہ. یہ تو ذکر کا پہلا فائدہ, ہم ذکر کریں گے بولو تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. آگے چلو, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے. بولو ہم زمین پر اللہ اللہ کرتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اللہ فرماتے میں اپنی رحمت نچھاور کرتا جاؤں گا. اللہ فرماتے اپنی رحمت تجھ پر نچھاور کرتا جاؤں گا. سر سے پاؤں تک اللہ کی رحمت ہوگی. بولو انشاءاللہ. کتنے فائدے ہو گئے ذکر کے؟ 2. تیسرا فائدہ ساتھ میں بولنا, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. ہمارے نبی فرماتے میرے امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا, اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ نمبر 1 پھر سنو, ہم اللہ اللہ کریں گے اور ایسا نہیں کہ ابھی کریں گے, آج سے عادت بنا کے چلیں گے. چلتے پھرتے موبائل کو تھوڑا سائڈ پہ رکھیں, اللہ بولو. کیا بولنا تھا؟ اللہ اللہ اللہ, پھر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اللہ. حالات بدل جائیں گے میرے پیاروں, ہماری زبان سے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ اللہ کریں گے. ابھی آپ نے سنا رحمت کے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. نمبر 2 اللہ سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت عطا کریں گے. اور نمبر 3 اللہ ہمیں دل میں چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. اور چوتھی بات بولو اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ. سب میرے ساتھ میں پڑھو, پارا نمبر 2 رکوع نمبر 2. بولو پارا نمبر 2 رکوع نمبر 2. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. کتنا بڑا فائدہ. اللہ فرماتے فذکرونی اذکرکم, پڑھو نا, فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ فرماتے میرا بندہ, اللہ فرماتے میرا بندہ آج زمین پر میرا نام لے لے, میں آسمانوں پر تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے جناتوں انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے آج میرا نام لے لے. بولو انشاءاللہ. اللہ فرماتے میرا نام لے لے, اپنی طاقت کے مطابق لے لے, میں تیرا نام اپنی قدرت کے مطابق لیتا رہوں گا. ہم اللہ اللہ کرتے تھکیں گے, لیکن اللہ کبھی تھکنے والے. چلو میرے پیاروں سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ. سب لوگ گردن جھکا دو صرف 2 منٹ کے لیے میرے پیاروں, تاکہ یہ سب چیزیں ہم کو نصیب ہو جائے. شروع کریں. اللہ 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 ساتھ میں بولو نستغفر اللہ 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 نستغفر اللہ. بولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارو، جب بھی ڈر، خوف، پریشانی، قرآن کریم کا یہ ورد ہمیشہ یاد رکھے. قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں ڈرائے، کوئی تمہیں سدنے والی خبریں پہنچائے، کوئی تمہیں دھمکانے کی خبریں پہنچائے، ہم وہ نہیں جو کسی کو مارے، ہم وہ نہیں جو کسی کے گھر کو آگ لگائے، ہم وہ نہیں جو کسی کے گھر کو زمین میں ٹھسا دے. ہم وہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا فخشوہم، یعنی لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرایا. قرآن میں لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرایا، فزادہم ایمانا، ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اور زبان پر کیا آ گیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے جب ان کا ایمان بڑھ گیا، حالانکہ ڈرانے والوں سے ڈرنا چاہیے تھا، یہ ڈرے نہیں، ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا. اللہ فرماتے پھر میرا بھی فیصلہ آیا، میں نے چھپر پھاڑ کے روزی دینے کا فیصلہ کر دیا اور میں نے فیصلہ کر دیا دنیا کچھ بھی چاہے مگر میری وہ طاقت ہے کہ ان کا کوئی پال بھی ٹیکا نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. تو آج کے حالات میں ہم کو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا. بولو کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے، وقت چونکہ بہت کم ہے نا، ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ سے قربانی مانگنے آ رہا ہوں. پھر ذکر کرنا تو آسان، میں چلتے چلتے بولو اللہ اللہ، میں نے بولو اللہ اللہ، بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ، لیتے لیتے اللہ اللہ، جہاں جاؤ بازار میں جاؤ تو اللہ ہو. اسی لیے یہ ہم میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ ہم یہاں بیٹھے، ہم میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ اگر میں کسی کو کہوں نا کہ یہ آدمی بہت ہوشیار ہے تو کوئی بھی یہاں کافی وار کا بولے گا کاری صاحب تیرے کو نہیں معلوم، یہ تو سب کو بہت دھوکہ دیتا ہے. تو ہم میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کو پوچھو. اللہ فرماتے کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیتے لیتے، جو میرا نام لیتا رہے گا اس سے بڑھ کر روشن دماغ والا کوئی نہیں ہوگا. بولو بولو سبحان اللہ، بولو نا. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو چلو پہلا پروگرام تو میں نے آپ کو دے دیا کہ اب موبائل کا استعمال کم ہوگا، پب جی کا استعمال نہیں ہوگا. کیا کم ہوگا؟ مطلب تھوڑا کھیلیں گے پب جی. جہاں ہمارے بھائی وہاں ریل میں ڈوب گئے، ہمارے کتنے بھائیوں کے جنازے اٹھے، کتنے گاؤں برباد ہو گئے، کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے. آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمک اور روٹی پہ گزارا کرتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہو پب جی کھیلیں گے. بولو آج سے موبائل میں ساری غلط چیزیں ختم ہوگی، صرف ہوگا ضروری کام اور اللہ کا نام. بولو ضروری کام اور اللہ کا نام. چلو اب میں قربانی مانگنے آ رہا ہوں آپ لوگوں سے. ایمان کا اجازت ہے نا؟ اب میں قربانی مانگ رہا ہوں کیونکہ ادھر بھی قربانی ادھر بھی قربانی. پھر میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے جان کی قربانی. ارے بولو نا، کسی کو اپنی جان دینا اور 1 روپیہ بھی دینا نہیں ہے. کسی کو مال کی قربانی دی. کیا قربانی میں آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد میں آپ سے وہ قربانی مانگوں گا. ایک مرتبہ بولو ساتھ میں جلدی جلدی سننا واقعہ. ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا. ایک جوان صحابی بیٹھے ہوئے جن کا نام ہے حضرت معاذ. بولو ساتھ میں، بولو کیا نام ہے؟ معاذ بھی کہتے ہیں، معاذ بھی کہتے ہیں. حضرت معاذ ایک جوان صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے، پورا مجمع بیٹھا ہوا. اللہ کے رسول پاک ساتھ نے کہا اے معاذ
وہ حضرت معاذ کو پتا چلا کہ اتنے بڑے مجلے میں اللہ کے رسول نے مجھے بلائے تو لبیک لبیک یا رسول اللہ کہہ کر وہ آ گئے کہ کچھ کام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے. بولو میرا جی چاہتا ہے. تیار ہو جاؤ یمن جاؤ. یمن مدینہ چھوڑ دو بھائی. مدینہ اپنا گھر بار سب چھوڑو. ابھی ابھی میرا جی چاہتا ہے تیار ہو جاؤ اور یمن جاؤ. یمن یعنی پورا ملک ہی چھوڑ دو. مدینہ چھوڑ دو یمن جاؤ. کیونکہ یمن میں اس وقت کلمے کی ضرورت ہے, دعوت کی ضرورت ہے, تبلیغ کی ضرورت ہے. یمن میں نماز روزہ سب سکھانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اتنے بڑے مجمع میں معاذ سب سے زیادہ کلمے کی حقیقت اور نماز کی حقیقت کو جاننے والے تم ہو. بولو سبحان اللہ. تو حضرت معاذ بھائی کسی کو بھی ایسا کہو تیار ہو جاؤ, ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جانا ہے, کوئی تیار ہوگا؟ تو یہاں کاشی واڑ والے کو میں بولوں کہ یہ چھوڑ دے اور تیرے کو رامدیر جانا ہے. حالانکہ سورت سے رامدیر کوئی دور نہیں ہے, تو یہاں تو پورا ملک کے چھوڑنے کی بات ہے کہ بھائی یہ چھوڑ دو. کہاں جانا؟ بولو ساتھ میں بولو کہاں جانا؟ یمن. یمن. معاذ نے گردن جھکا دی. اس کا مطلب ہے کہ میرے کو جانا. ارے بولو نا میرے کو جانا. ہمارے نبی بھی سمجھ گئے ان کو جانا. جاؤ 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 معاذ بیٹھ جاؤ. حضرت معاذ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. حدیث پاک میں لکھا بعد ثلاثۃ ایام ولیالیھا. حدیث پاک میں لکھا 3 دن اور 3 رات کے بعد اسی طرح اللہ کے رسول جمع ہے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑتی ہے معاذ او معاذ. حضرت معاذ قریب آتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جی چاہتا ہے میرا اندر سے جی چاہتا ہے تم مدینہ چھوڑ دو گھر بار چھوڑ دو, تھوڑا سامان وامان لو, کہاں چلے جاؤ. اور آج ہمارے نبی نے فرمایا تم یمن جاؤ گے تو وہاں کے سب سے بڑے امام تم ہوں گے, سب سے بڑے جج تم ہوں گے, سب سے زیادہ کلمے کی حقیقت جاننے والے تم ہوں گے. اور اللہ تم سے نہ جانے دعوت و تبلیغ کا ایسا کام لے گا کہ تمہارے ایک کی وجہ سے اللہ پورے یمن میں ایمان کو زندہ کر دے گا. کون تھے؟ حضرت معاذ. پھر گردن جھکا. اتنا ایسا چھوڑ کے تھوڑی چلے جانے کا کوئی آسان تو کام نہیں. حضرت معاذ نے گردن جھکا دی. ہمارے نبی نے کہا جاؤ بیٹھ جاؤ. واپس بیٹھ گئے. حدیث پاک میں لکھا بعد 11 یوما, پورے 11 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے. وہاں صحابہ کرام بیٹھے, اللہ کے رسول اپنے حجرے سے تشریف لائے, اپنے کمرے مبارکہ سے تشریف لائے اور جیسے حیران اور پریشان ہمارے نبی پاک قسم آئے اور آ کر سیدھا کہا اے معاذ, معاذ کہاں ہے؟ او معاذ کہاں ہے؟ معاذ. حضرت معاذ وہیں بیٹھے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ. جیسے حضرت معاذ آئے ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم, میرا آرڈر ہے, تیاری کرو یمن جانا ہے. حضرت معاذ یوں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا, یوں کھڑے ہوئے اور دوڑے, گھر کی طرف دوڑے. اور تھوڑی دیر میں تو اپنا اونٹ تیار کر کے اپنا سامان تیار کر کے مسجد کے باہر بھی کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اور باہر کھڑے ہو کر وہیں سے کہتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, وہیں سے کہتے ہیں اللہ کے رسول جا رہا, آپ نے فرمایا نا یمن جانا, میں جا رہا ہوں. اب سننا ہمارے نبی نے فرمایا ایسے کیسے جاؤ گے, میں آ رہا ہوں تمہارے پاس. ہمارے نبی اپنی جگہ سے اٹھے. بولو سبحان اللہ. کیا رحمت والے. وہاں گئے تو حضرت معاذ تو اونٹ پر بیٹھے تھے. اب نبی کو دیکھیں گے تو اونٹ پر بیٹھیں گے, اونٹ سے اتر گئے. کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا میں جانے کو تیار ہوں, پوری تیاری کر لیا اور بہت جلدی تیاری کر کے آیا. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی مرتبہ کہا تو کیوں منع کیا, دوسری مرتبہ کہا تو گردن جھکا دی, اور آج فٹافٹ تیار ہو گئے. کیا بات ہوئی؟ حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ, دوسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ. آج آپ نے یہ نہیں فرمایا, آج آپ نے فرمایا میرا حکم ہے یمن جاؤ. حضرت معاذ نے روتے روتے فرمایا آج آپ نے فرمایا میرا حکم ہے, اگر میں آپ کا حکم توڑوں گا تو یمن تو نہیں جاؤں گا, جہنم میں چلا جاؤں گا. کیونکہ جو بھی اللہ رسول کا حکم توڑتا ہے وہ کہا جاتا ہے. اور حضرت معاذ نے وہ آیت پڑھی جیسے پورے مسجد نبوی میں جیسے اجالا ہو گیا. آیت کریمہ پڑھی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی, اللہ رسول کا حکم آ جائے, اللہ رسول کا
عمل کرنا فرض. بولو عمل کرنا. عمل کر لیا تو جنتی بنا, نہ کرا تو جہنمی بنا. تو اگر معاذ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا, دوسری مرتبہ فرمایا میرا جی چاہتا, تیسری مرتبہ آپ کا آرڈر تھا, آپ کا حکم تھا, اگر میں تیار ہو کے یمن نہ جاتا تو میرا اللہ مجھ کو جہنم میں بھیج دیتا. تو ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا, کیوں نہیں جانا چاہتے ہو, کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ ابھی تو خیر جانا ہی ہے, لیکن جانا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ کیا ہے یہاں پر, کیا ہے کہ تم جانا نہیں چاہتے ہو؟ میرے دوستوں ہم ہوتے تو کوئی کہتا میری زمین یہاں پہ ہے, کوئی کہتا میرا دھندا یہاں پہ ہے, کوئی کہتا میرا کاروبار یہاں پہ ہے. حضرت معاذ نے فرمایا اللہ کے رسول صرف اس لیے نہیں جاتا, آپ کو نہیں معلوم. حضرت معاذ کہتے میرے نبی شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا, مجھے 2 دن کھانا نہیں ملتا, کھانا نہیں ملتا, لیکن میں گھر والوں کو کھانا کھلا دیتا, اور میرے گھر والے پوچھتے کہ تم کھانا کیا کھاؤ گے, میں کچھ نہیں کھاتا. اللہ کی قسم میں گھر سے نکلتا, آپ کے چہرے کو دیکھتا میری بھوک بھی ختم ہو جاتی, آپ کے چہرے کو دیکھتا میری پیاس بھی ختم ہو جاتی. اللہ کے رسول میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا, مجھے اتنا اچھا لگتا, ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے میری نماز کو لے کے اوپر کی طرف جا رہے. آپ مجھے یمن بھیجو گے, آپ کا چہرہ کیسے دکھو گا؟ بھوک لگے گی تو بھوک کیسے مٹاؤں گا, پیاس لگے گی پیاس کیسے مٹاؤں گا؟ اور اللہ کے رسول وہاں نماز میں آپ کا مقتدی بن کے نماز پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے, وہاں جا کے امام بن کے نماز پڑھانا مجھے اچھا. ہمارے نبی نے فرمایا معاذ اس کا مطلب ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو. سننا, تو اگر معاذ نے کہا اللہ کے رسول کوئی شکی نہیں, آپ سے بہت محبت کرتا. اس وقت ہمارے نبی روئے اور روتے روتے کہا معاذ اللہ کی قسم تو جتنی محبت کرتا اس سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا. ہمارے نبی تو رحمت والے تھے, فرمایا معاذ تم محبت کرتے ہو, بے شک کرتے ہو, اتنی نہیں کرتے ہو جتنی میں تم سے محبت کرتا. تو حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں. تو یمن کیوں بھیجتے ہو, مجھ کو الگ کیوں کرتے ہو, مجھ کو جدا کیوں کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا نہیں بھیجنا چاہتا, نہیں بھیجنا چاہتا, لیکن کروں تو کیا کروں, اللہ سما کا, آج اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے, آج اللہ نے حکم دیا ہے کہ معاذ کو بھیج دو. جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا میں تجھے بھیجنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے تو ہم بھی سر جھکا دیتے ہیں. حضرت معاذ غریب آدمی سے کہنے لگے آسمان پر اللہ نے میرا نام لیا, کہاں اللہ نے آپ کا نام لیا. میرے پیاروں اب جانے کی تیاری, بولو کہاں جانا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ بیٹھو, اونٹ پہ بیٹھ جاؤ, میں تم کو مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے آؤں گا. دیکھو یہ اخلاق ہے, اخلاق, یہ اخلاق آج ہمارے پاس. ہم تو کسی کو چھوڑ چھاڑ, ماں کی گالی, بہن کی گالی, کیا گالیاں دیتے. یہاں اللہ کے رسول جن سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں, فرماتے معاذ اونٹ پہ بیٹھو, مدینے کی باؤنڈری تک میں تمہیں چھوڑنے آؤں گا, اس لیے کہ تم میرے مہمان بن گئے, میں تمہارا میزبان بن گیا. اونٹ کی رسی میرے ہاتھ. حضرت معاذ نے کہا نہ اللہ کے تو غریب آدمی ہوں, میں اونٹ پر بیٹھوں اور آپ میرے اونٹ کی رسی پکڑ, آپ اونٹ پر بیٹھو میں رسی لے کر پکڑ کے چلوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا حکم ہے, یہ بھی میرا حکم ہے, بیٹھ جاؤ. حضرت معاذ بیٹھ گئے. کس پر بیٹھ گئے؟ میرے دوستوں کیسا منظر ہوگا, مسجد نبوی سے لے کر بازار کو پار کرتے ہوئے مدینہ کی باؤنڈری تک ہمارے نبی نے معاذ کی اونٹ کی رسی کو پکڑا ہے. معاذ کی اونٹ کی رسی کو پکڑ کے چل رہے, ہمارے نبی چل رہے, اور حضرت معاذ کہاں بیٹھے ہوئے, لیکن حضرت معاذ کیا کہتے ہیں معلوم ہے, میں اونٹ پر بیٹھا تھا اور میں نے اونٹ پر بیٹھ کے یقین کر لیا, میں اپنے آپ کو منایا کہ جب بھی باؤنڈری آئے گی نا میں اتروں گا, میرے نبی سے ملاقات کروں گا, پھر اونٹ پر بیٹھوں گا اور چلا جاؤں گا, میں روؤں گا نہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے نیت کر لیا روؤں گا نہیں, کیونکہ میں روؤں گا تو نبی روئیں گے, اور نبی روئیں گے تو میرے کو اور تکلیف ہوگی, اس لیے میں روؤں گا. حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے کبھی نبی کا چہرہ دیکھے, کبھی آسمان کی طرف دیکھے, کبھی نبی کا چہرہ دیکھے, کبھی آسمان کی طرف دیکھے کہ اللہ تو نے میرا نام لیا, میرے غریب کا نام لیا یمن جانے کے لیے, اور کبھی نبی کا چہرہ دیکھے کہ دیکھ لو پھر کب دیکھنا نصیب ہوگا. بولو مدینے کی باؤنڈری, بولو مدینے کی باؤنڈری. جیسے مدینے کی باؤنڈری ہمارے نبی نے رسی کو چھوڑا, حضرت معاذ زور سے اترے اور اتر کر سیدھے ہمارے نبی سے یوں دیکھو یوں مسافہ کیا, واپس اونٹ پر بیٹھے, کیونکہ ارادہ تھا کہ مجھے رونا, لیکن میرے پیاروں کون نہیں روتا. ہمارے نبی نے اس وقت ایک جملہ فرمایا, معاذ جا رہے ہو ماں, اللہ کو آنے کو نہیں, میرے گلے نہیں لگو گے,
میرے گلے نہیں لگو گے, صرف مسافہ کرتے جا رہے, سلام کر کے جا رہے ہو, میرے گلے نہیں لگو گے. اب کیا کرتے حضرت معاذ, اونٹ سے اترے, جیسے ہمارے نبی نے یوں ہاتھ بڑھائے اور یوں گلے لگے. میرے پیاروں, وہ منظر دنیا کی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کیسے اللہ کے رسول روئے ہیں, کیسے حضرت معاذ روئے ہیں. آہو زاری, وہ گھر گرانا, وہ بل بلانا, روتے اور روتے روتے رونا کب بڑھ گیا جب ہمارے نبی نے معاذ کو یوں اپنے گلے لگایا تھا اور کہا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا. کیا فرمایا؟ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجدی او قبری. ہمارے نبی نے معاذ کو گلے لگایا, دونوں رو رہے. روتے روتے ہمارے نبی نے فرمایا معاذ تیری اور میری آخری ملاقات ہے, تیری اور میری آخری ملاقات ہے. تم 1 سال کے بعد واپس آؤ گے, وہاں آؤ گے, 1 سال کے بعد تم واپس مدینہ آؤ گے. میں نہیں ملوں گا, میں نہیں ملوں گا. آج میں نے تمہارا چہرہ دیکھا, تم نے میرا چہرہ دیکھا. اب 1 سال کے بعد تم آؤ گے تو تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی. لیکن ہمارے نبی تو نبی ہے نا, فرماتے معاذ مجھے بھول مت جانا. ارے ہم ہوتے جو کہتے نبی کو بھول مت جانا, نبی کہتے مجھے بھول مت جانا معاذ. جب 1 سال بعد آؤ میری قبر پر آ جانا, میرے روزے مبارکہ پہ آ جانا, سلام پڑھ لینا, میری مسجد میں آ کے نماز پڑھ لینا. لیکن میں تمہیں نہیں ملوں گا. یہ ہماری فائنل اور آخری ملاقات ہے. میرے پیاروں, جب حضرت معاذ الگ ہوئے ہمارے نبی سے, اپنے اونٹ کی طرف گئے, اللہ کی قسم پورا کپڑا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. وہاں اونٹ کی طرف جاتے جاتے پھر ایک مرتبہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اب نہیں ہوگی ملاقات, اب ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کروں, اب ملاقات نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی. تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول جب ملاقات نہیں ہوگی ایک وصیت تو کر دو, ایک وصیت تو کر دو. ہمارے نبی نے جو وصیت کی کون کون عمل کرے گا بولو. اسی لیے میں نے یہ واقعہ سنا, یہ قربانی ہماری شروع ہوئی ہے. وصیت کر دو. ہمارے نبی نے کہا وصیت, ہمارے نبی کو فرمایا وصیت کر دو. ہمارے نبی نے کیا وصیت کیا, ہاں میرے پیاروں کیا وصیت کی, کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ہمارے نبی نے ایک ہی وصیت کی, معاذ دنیا میں تو ملاقات, بولو اب ملاقات دنیا میں, لیکن معاذ اگر تم کو آخرت میں ملاقات کرنا ہے, قبر سے اٹھے تو تمہیں میری ملاقات کرنا ہے, قیامت کے میدان میں تم کو میری ملاقات کرنا ہے, حساب و کتاب کے میدان میں تم کو میری ملاقات کرنا ہے, ارے پل صراط پر تم کو میری ملاقات کرنا ہے, ارے محشر کے میدان میں تم کو میری ملاقات کرنا ہے. معاذ ایک کام کر لو, ایک کام کر لو. میں قسم کھا کر کہتا معاذ تو نہیں, کوئی بھی میرا امتی اس وصیت پر عمل کرے گا قیامت کی ہر منزلوں میں وہ محمد سے ملاقات کرے گا. کون سی وصیت؟ تقویٰ. بولو وصیت کیا؟ تقویٰ. اور ہمارے نبی نے کہہ دیا ضروری نہیں ہے کہ مدینہ کا رہنے والے ہو, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, آسٹریلیا, امریکہ, کہیں کا بھی رہنے والا ہو اور کوئی بھی زمانے کا ہو. ہمارے نبی نے فرمایا معاذ جو وصیت میں تم کو کرتا ہوں, تم کو کرتا ہوں. کتنے پیار سے فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ قبر سے اٹھو تو محمد سے ملاقات ہو جائے, بولو سبحان اللہ. قیامت کے میدان میں محمد سے ملاقات ہو جائے, حساب کتاب کے میدان میں محمد سے ملاقات ہو جائے, ترازو کے میدان میں محمد سے ملاقات ہو جائے, پل صراط کے میدان میں محمد سے ملاقات ہو جائے, محشر کے میدان میں محمد سے ملاقات ہو جائے, اور محمد تمہارا ہاتھ نہ چھوڑے جب تک تمہیں جنت میں نہ لے جائے. اور فرمایا تم اکیلے نہیں, کوئی بھی میرا امتی یہ وصیت پہ عمل کرے گا وہ قیامت کی ہر منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا. تو کہا حضرت معاذ نے کہا کیا وصیت ہے؟ فرمایا تقویٰ. کیا فرمایا؟ تقویٰ سمجھتے ہو؟ تو میں آپ کو بہت آسان سمجھاتا ہوں. تقویٰ کے معنی آتے, کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. تقویٰ کے معنی آتے گناہ ہمارے سامنے ہے, ساتھ میں بولو گناہ, آواز سے بولو نا گناہ, اور ہم کو کرنے کی طاقت ہے, بولو کرنے کی طاقت. کوئی روکنے والا, کوئی ٹوکنے والا, کوئی ڈانٹنے والا, دھمکانے والا, اور ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں, گناہ سامنے ہے, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی دھمکانے والا نہیں, کوئی ڈانٹنے والا نہیں, مگر خیال آیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ نے وہ گناہ چھوڑ دیا. ہمارے نبی فرماتے جاؤ تقویٰ مل گیا, قیامت کی ہر منزل میں محمد مل گئے. کون کون تیار ہے؟ یہ قربانی ہے, یہ آسان نہیں ہے, بہت بڑی قربانی ہے. کرو گے انشاءاللہ. جیسے فجر کی نماز,
मोबाइल में घंटी बजी, फिर मोबाइल की घंटे को बंद कर दिया और सोच लिया फजर की नमाज में जाना, बोलो जाना नहीं, सोच लिया, बोलो ना फजर की नमाज में जाना, और कोई रोकने वाला ना, अब्बा भी ना रोके, क्योंकि अब्बा भी तो अपने कमरे में सोया है, बड़ा भाई भी ना रोके, वो भी घोड़े बेच के सोया है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई धमकाने वाला नहीं, और मोबाइल की घंटी भी बंद कर दिया। फिर ख्याल आया मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, मेरा अल्लाह देख रहा है ना, और अल्लाह ने फर्ज किया है ना फजर की नमाज पढ़ना। ये सुनकर अपने से चादर हटाया, वजू किया, सुन्नत पढ़ा, मस्जिद में जाके फजर की फर्ज पढ़ा, मस्जिद से निकलता होगा, वहाँ ऐलान होता होगा क्या तकवा मिल गया, अब कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद तुझे मिल गए हैं। कौन कौन तैयार है ये काम करने के लिए? भाई करेंगे इंशाल्लाह। जैसे दाढ़ी भाई दाढ़ी काटना है, कोई देख नहीं रहा है और कोई रोक भी नहीं रहा है। अरे जिनके पास यहाँ दाढ़ी नहीं है, सच बताओ, आपके अब्बा बोलते दाढ़ी रखना, आपकी अम्मा बोलती दाढ़ी रखना, आपके भाई बोलते दाढ़ी, आराम से आईने के सामने खड़ा हो गया, कोई हजाम के पास चला गया, कोई बार्बर के पास चला गया, आराम से चला गया, जाके वहाँ खड़ा हो गया और दाढ़ी मुड़वा दिया, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने, गुनाह है, गुनाह कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अगर हजाम की कुर्सी पर बैठकर उस वक्त थोड़ी देर के लिए सोचे, कोई नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह तो देख रहा है, और कयामत में मेरे नबी को तो चेहरा बताना है, बोलो मेरे नबी को तो चेहरा। उसी वक्त वो कुर्सी से उठ गया, उस हजार लोग का जितना पैसा लेना ले ले, लेकिन मैं दाढ़ी को नहीं चढ़ूंगा। वो कुर्सी से क्या उठा कि मैं कहता हूँ जन्नत की कुर्सी पर बैठ गया, वो हजार की कुर्सी से उठा, जन्नत की कुर्सी पर बैठा, और कयामत की हर मंजिल में इस तरह गुजरता रहेगा कि वो भी चलता रहेगा, मोहम्मद भी साथ में होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ी चीज है तकवा आज की जिंदगी में। करेंगे, बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब बाहर जाओगे ना, अभी नमाज के बाद जाओगे, कोई औरत दिखेगी आपको और आप उसको देखोगे, कोई रोकेगा आपको? बल्कि हमारे जवान तो दूसरे के आपको ताली मारता है, तेरे को तो समझ में भी नहीं आता मैं क्या करता हूँ। आप जाओगे बाहर, औरत दिखेगी और आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऐसे घूम रही है, आप देखोगे उसको, कोई रोकने, लेकिन आपने यूं नजर झुका दी, सिर्फ इसलिए झुका दी मेरा अल्लाह मुझे मना करता है। एक आंख बंद करने से ईमान की आंख खुल जाती है, और ऐसी खुल जाती है कि कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद का साथ नसीब हो जाता है। तो चलो मेरे प्यारों, बात खत्म कर रहा हूँ। दो चीजें आज के हालात में मेरे प्यारों, सब ये इधर उधर अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे इधर उधर धमाके मचाने की जरूरत नहीं है, गंदी गंदी बातें करने की जरूरत नहीं है, किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। उंगली इधर न उठाओ, इधर उठाओ। किधर उठाओ? आपको मालूम है ना, एक सहाबी रोए और कहा तू मुनाफिक हो गया, तू मुनाफिक हो गया, तू मुनाफिक हो गया। वो सहाबी का नाम है हंज़ला। तू मुनाफिक, किसको कहा तू मुनाफिक हो गया? कहा किसी को? तू मुनाफिक हो गया। आज जो हालात आए हैं कोई नहीं लाया है, हम लेकर आए हैं, हम लेकर आए। इसलिए आज शायद लंबा बयान होता तो और बातें करते, लेकिन आज ये दो प्रोजेक्ट लेकर चलना है, चलेंगे इंशाल्लाह। दो सब्जेक्ट लेकर चलना, चलते फिरते किसका नाम? अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और नंबर 2, गुनाह सामने आएगा। बोलो साथ में, बोलो गुनाह सामने करने की ताकत, लेकिन हम अल्लाह को देकर वो गुनाह को छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी चीज नमाज की पाबंदी करेंगे। वो लोग करेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ, ये पहली मर्तबा इस मस्जिद में आया तो ये ऐलान कर दो, 2 ऐलान करना है। एक तो ऐलान, यदि आप मस्जिद से बाहर निकलोगे तो दरूद शरीफ मिलेगा आपको, वो आज ही पढ़ना है। कब? मैंने कब पढ़ना है? असर की नमाज के बाद। और कितनी मर्तबा पढ़ना है? बोलो बोलो 80 मर्तबा। और उसके पढ़ने पर 80 साल के गुनाह माफ होंगे, 80 साल की इबादत नामे अमल में लिखी जाएगी। और वो दरूद कौन सा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। और एक आखिरी बात, हम अल्लाह के घर में बैठे हैं, ये घर किसका है? अल्लाह का घर। सब लोग मंडी के परेशान है, धंधे से परेशान है, कारोबार से परेशान है, सब लोग। जिसको देखो वो हाथ बांध के बैठा है ऑफिस में, क्या करें? कितने लोग अपने मुलाजिमिन को कहीं से 2000 बाहर, कहीं से 5000 बाहर। मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, छप्पर फाड़ के रोजी देगा अल्लाह। करोगे आप लोग? करोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह का वादा है, तू मेरे घर में दे दे, मैं तेरे घर में दूंगा। तू मेरे घर में 1 देगा, मैं तेरे घर में 10 दूंगा। तू 1 देगा, मैं 70 दूंगा। तू 1 देगा, मैं 700 दूंगा। बल्कि अल्लाह कहता मेरे घर में दे दे, झीम के दे दे, मैं इतना दूंगा कि तू झीम भी नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये मस्जिद की कुछ जरूरत है,
اور جو میں نے سنا بہت زیادہ ضرورت ہے اس مسجد کو پیسے کی، تو میرے پیاروں یہاں رومال لے کر باہر کھڑے ہوں گے، ہمارے جوان بیچارے رومال لے کر باہر کھڑے ہوں گے، وہ اپنے واسطے فیس نہیں مانگتے ہوں گے، اللہ کی مسجد کے واسطے کھڑے ہوں گے۔ آپ چاہتے چاہتے جو طاقت ہے آج منڈی کے زمانے میں اللہ پر بھروسہ کر کے دے دے، جتنا دے گا اس کا کئی گنا کر کے اللہ ہم کو پھر واپس لوٹائے گا۔ کہ ہمارا وعدہ نہیں، کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى تنامذ الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، إن من أفضل أعمال العبد الذي عليه مدار إيمانه هو التوحيد. التوحيد أول ما وصى به رسول الله رسله عندما أرسلهم إلى أقوام وقبائل، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لذلك نحن نرى أن النصارى لما ادعوا أن الله ثالث ثلاثة رد الله عليهم هذه الدعوة وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم
إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عهدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى آدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عالمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات
المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فإنه لا حول ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. تعالوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. सफेदी करने कंधे से कंधा मिला ले। जिन हजरत के पैजामा पतलून टफलों के नीचे हो ऊपर कर ले। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे, मिल मिल के खड़े रहे। अल्लाह सबके दिलों को मिलाए। الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی بھروچ میں مرحوم یوسف بھائی کل شام کو اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور بھی بہت سے لوگوں نے بیماری کے واسطے کہا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اور ایک ضروری اعلان یہ کرنا ہے کہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے. انشاءاللہ سپٹمبر کی 7ویں تاریخ سنیچر کا دن محرم پر میرا خود کا بیان ہوگا انشاءاللہ سورت میں ٹوپی والا مسجد میں 7 سپٹمبر کو بعد نماز عشاء محرم کی حقیقت پر بیان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محرم کی حقیقت سمجھنے کی اور وہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سب لوگ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. نستغفر اللہ العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب الیہ. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ گناہ چھڑا دے، اللہ اللہ گناہوں سے بچا لے، اللہ اے اللہ ہم سب نے دیکھا زمین کے تیور بدل گئے، آسمان کے تیور بدل گئے، موسم کا تیور بدل گیا، اور سب کچھ اللہ تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ اللہ صحیح میں تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ کتنے جنازے اٹھ گئے اللہ، کتنے جنازے اٹھے اللہ، کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنوں کو کھانا نہیں ملا، کتنوں کو پینے کا پانی نہ ملا، اے اللہ کتنوں کے بچے چلے گئے، اے اللہ کتنی لاشیں بغیر کلمے کے دنیا سے چلی گئی، بغیر کفن کے دنیا سے چلی گئی، بغیر جنازے کی دنیا سے چلی گئی، کہ اللہ تو ناراض ہو گیا، اللہ تو ناراض ہو گیا، اللہ ہم بھیک مانگتے اللہ راضی ہو جا، تو راضی ہو جانا، اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو بہت پیارا اللہ، تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں سلایا، تو نے کبھی ہم کو پیاسا نہیں کرتا، تو نے کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے، کبھی تو نے ننگا کر کے ہمیں راستے سے نہیں پٹکا، تو نے کبھی ہمیں جلا نہیں دیا، کبھی تو نے ہمیں دریا میں ڈبو نہیں دیا، کہ اللہ لیکن اس وقت تو ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ اللہ راضی ہو جا، اللہ ہمارا امتحان مت لے، ہمارا امتحان مت لے، ہم ابھی سے کہتے ہم فیل ہو گئے اللہ، ہم فیل ہو گئے اللہ، ہمارا امتحان مت لے اللہ، ہم تو ایمان میں بہت کمزور ہے اللہ، ہم جسم میں بھی بہت کمزور ہے اللہ، ہم اعمال میں بھی بہت کمزور ہے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، پوری دنیا بتاتی ہے، پوری دنیا کا طوفان بتاتا ہے ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں اللہ، کوئی نہیں، تو بھی اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا ہم کہاں جائیں گے اللہ، کس کے دروازے پر جائیں گے اللہ، کس کے سامنے بھیک مانگیں گے اللہ، تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو معبود ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے اللہ، ہم بے شک گنہگار ہیں، لیکن اللہ ایک نہ ایک دن ہمارے بھی گناہ رک جاتے ہیں اللہ، ہمارے گناہ تھک جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں کام کرنا بند کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت تو کبھی نہیں رکتی نا اللہ، تیری مغفرت تو کبھی نہیں رکتی نا اللہ، اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری مغفرت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ بہت روزی میں پریشان ہے، بہت سے لوگ روزی میں پریشان ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آتا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا اللہ، روزی دینے والا تو ہے اللہ، ہمارا بھروسہ کسی پر نہیں اللہ، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے قید سے قرضے عطا کروا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اللہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما دے اللہ، حال پہ رحم فرما دے اللہ، حال پہ رحم فرما دے، پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہم نے حضرت معاذ کا واقعہ سنایا، لوگوں نے سنا اللہ، وہ جو آخری ملاقات ہوئی جس میں ہمارے نبی نے فرمایا معاذ اب تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، ان دونوں کا جو رونا تھا وہ رونے کا واسطہ دیتے اللہ، اس رونے پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں چین سکون محبت مودت سکون عطا فرما دے، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، الہ العالمین جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، 6 مہینے ہو گئے اللہ، الہ العالمین کون بچہ ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی اللہ، اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اور اللہ آج کی ہماری یہ دعا قبول کر لے اللہ، دعا قبول کر لے اللہ، میرے ہاتھ گنہگار ہے مجھے معلوم ہے، مجھے 101% معلوم ہے اللہ یہ ہاتھ گنہگار ہے اللہ، لیکن اللہ اس وقت مجمع میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بیٹھے جن کے سینے میں قرآن ہے اللہ، یہ اللہ سید خاندان کے چشم و چراغ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ واپس نہیں جاتے اللہ، ان کی برکت سے آج کی ہماری دعا کو قبول فرما لے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت
مغفرت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.